حضرت داتا گنج بخش فیض عالم علی بن عثمان الحسنی والحسینی حجویری رحمت اللہ علیہ خود کشف المعجوب میں لکھتے ہیں کہ میں حضرت بلال کے مزار پر گیا، اور یہ بھی میں بتا دوں آپ نے کئی ملک پھرے اور 300 اولیاء کی آپ نے خود زیارت کی ہے، خود لکھا آپ نے کشف المعجوب کہ 300 ولیوں کی میں نے زیارت کی۔ اتنے ولیوں کی جس نے زیارت کی اس میں فیض کتنا اکٹھا ہو جائے گا۔ تو حضرت بلال کے مزار پر گئے، کن کے مزار پہ؟ تو اگر درباروں پر جانا، مزاروں پر جانا ممنوع ہوتا تو جس نے بر عظیم پاک و ہند میں سب سے پہلے اسلام کی شمع لاہور میں آ کے جلائی ہے اور ہزاروں افراد کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا ہے، کیا وہ شرک کر رہا تھا؟ بولیے نہیں۔ یہ 14ویں صدی میں بدعت پیدا ہوئی کہ درباروں میں کچھ نہیں ہے، مزاروں میں کچھ نہیں ہے۔ داتا گنج بخش تو وہاں جا کے مراقبہ کیا اور کہتے میں نے مراقبے میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں زیارت کرتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے۔ آپ سرکار باب بنی شیبہ سے صحن حرم میں داخل ہوتے ہیں مکہ شریف میں، اور آپ نے اپنے ہاتھوں میں جیسے کوئی بچہ اٹھایا ہوتا ہے نا، ایسے ایک بوڑھے شخص کو اٹھایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں میں نے فرط جذبات سے بھاگ کر حضور کی قدم بوسی کی اور میرے دل میں رشک آیا کہ یہ بوڑھا کون ہے جسے حضور نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ غیب دان سے میرے دلی خیال کو جان لیا، فرمایا اے علی اجمیری یہ تیرا اور تیرے ملک والوں کا امام ابو حنیفہ ہے۔ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اتنی شان والے۔ اب اس سے نتیجہ دادا صاحب کیا نکالتے کشف المعجوب میں، اور یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دادا صاحب کا لنگر تو بہت لوگوں نے کھایا ہے، کشف المعجوب کسی نے پڑھی ہے، اللہ کا فضل ہے میں نے اول سے آخر تک کئی بار پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ کشف المعجوب جس میں دادا صاحب نے پردے اٹھا دیے، کشف المعجوب کا مطلب ہے پردے اٹھا کر دیدار کرا دینا، وہ کشف المعجوب ہے۔ اس کے بارے میں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے جس کو شیخ کامل نہ ملے، آج کل شیخ کامل نہیں ملتا نا، دیہڑی دار دکاندار قسم کے پیر جن کو اگر پیڑ کہا جائے تو شاید وہ زیادہ درست ہوگا، وہ بڑے لگے پھرتے ہیں کمائی کرنے والے، کامل پیر تلاش کرنا مشکل ہے۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء جن کا مزار دہلی میں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس کو شیخ کامل نہ ملے وہ کشف المحجوب کا مطالعہ کرے، اس کو شیخ کامل مل جائے گا۔ اب آپ کے فرمان کا مطلب کیا ہے؟ فرمان کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اس میں بیان کردہ نشانیوں کی برکت سے اسے شیخ کامل نظر آ جائے گا، یا اگر نظر نہیں آیا تو یہ کتاب ہی اس کے لیے شیخ کامل کی طرح، پیر کامل کی طرح رہنمائی کا کام انجام دے گی، یہ کتاب کشف المعجوب۔ اچھا اس میں کیا لکھتے ہیں دادا گنج بخش کہ میں نے اس سے یہ اخذ کیا کہ امام اعظم خود نہیں چل رہے، انہیں حضور چلا رہے ہیں، خود چلتے تو غلطی کر سکتے تھے، تو میں نے اپنے خواب سے یہ تعبیر نکالی کہ ان کو چلانے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطا سے پاک ہے، تو جن کو وہ چلا رہے ہیں وہ بھی خطا سے، ان کو خود حضور چلا رہے ہیں نا، اٹھا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس سے مجھے بڑا اعتقاد قائم ہو گیا امام اعظم ابو حنیفہ جن کی فقہ کا نام ہے فقہ حنفی۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پتہ چلا کہ مزاروں پر جاتے تھے۔ ایک اور واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک مشکل مجھے پیدا ہوگی، کئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں نا طریقت میں، کوئی دل میں بات اڑ جاتی ہے، تو کہتے ہیں ایسے کوئی دل میں بات پیدا ہو گئی، حل نہیں ہو رہی تھی، تو میں حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گیا۔ کہتے وہاں پر جب میں حاضر ہوا تو مزار پر حاضری کی برکت سے میرا مسئلہ حل ہو گیا، میرا مسئلہ معلوم ہوا۔ دادا صاحب یہ کہہ رہے ہیں مزاروں پر جانے سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے دینی ہو۔ اولیاء اللہ کے درباروں پر حاضری سے مسئلے، بولیے ذرا مجھے پتا چلے کہ میری بات آپ فالو کر رہے ہیں۔ درباروں مزاروں پر بشرطے کہ وہ ولیوں کے دربار ہوں تو وہاں پر مسئلے مشکلیں ٹل جاتی ہیں، حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ داتا گنج بخش اپنی کتاب کشف المعجوب میں بیان کر رہے ہیں۔ اچھا پھر کہتے ہیں پھر ایک مشکل پیدا ہو گئی،
اب کہتے ہیں میں مزار شریف پر گیا تو حل نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ ابھی کچھ دیر ہوگی۔ تو کہتے ہیں میں بڑا سرگردان رہا کہ یہ مشکل کب حل ہوگی۔ کہتے ہیں ایک دفعہ میں سفر پہ گیا تو ایک خانقاہ تھی، وہاں درویش بڑے ٹھیک ٹھاک ٹیکے والے کھاتے پیتے، ان سے میں نے کہا بھی میں مسافر ہوں، رہنا چاہتا ہوں۔ کہا چلو ٹھیک ہے تم رہو۔ اور وہ ہنسی مذاق کر رہے تھے، بہت کیا کر رہے تھے؟ ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اور یاد رکھیں یہ بھی حدیث پاک ہے کہ کثرت الضحک یعنی کہکے لگانا یمیت القلب، دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ دل کو کیا کر دیتا ہے؟ یہ حدیث پاک ہے۔ ہاں تبسم یعنی مسکرا کر اپنے مومن بھائی کو ملنا، جس میں کہکا نہیں ہوتا ہے۔ کہکا کیا ہوتا ہے؟ آواز سے، لیکن مسکرانا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور مومن کو مسکرا کر ملنا صدقہ ہے۔ کیا ہے؟ تو اگر کوئی دیکھ مہنگائی کا دور ہے صدقہ نہیں دے سکتا تو وہ یہی صدقہ ادا کر دے کہ مومن بھائی کو مسکرا کر ملے تو یہ صدقہ ادا ہو جائے گا۔ کتنا آسان کام ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ناصر کہتے ہیں کہ وہ ہنسی مذاق کر رہے تھے، اچھے اچھے کھانے کھا رہے تھے، اور مجھے ایک سوکھی ہوئی روٹی انہوں نے دے دی کہ لے بھائی درویشہ تم ہی کھا۔ تو کہتے ہیں وہ سوکھی ہوئی روٹی جس پہ کچھ فنگس بھی لگی ہوئی تھی وہ انہوں نے مجھے دے دی۔ پھر انہوں نے خربوزے کھانا شروع کیے اور وہ کھاتے جاتے اور چھلکے مجھے مارتے جاتے۔ کہتے میں نے ان کی اس ایذا پر صبر کیا اور اس صبر کی بدولت میری مشکل حل ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ جاہلوں کی ایذاؤں پر اولیاء اکرام اس لیے صبر کرتے ہیں کہ ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی روحانی منزل طے ہو جاتی ہے، اس لیے وہ مخالفین کی باتوں پر صبر کرتے ہیں۔ ایک بزرگ کے حالات میں نے عجیب بات پڑھی کہ ان کے لنگر سے ایک شخص کھانا کھاتا تھا اور ایک روٹی اسے دی جاتی تھی، تو وہ بزرگوں کے خلاف باتیں کرتا رہتا۔ آپ کو اطلاع دی گئی جی فلاں بڑا ناشکرا شخص ہے، آپ کے لنگر سے روٹی کھاتا ہے اور آپ کے خلاف ہی باتیں کرتا ہے، بڑا ناشکرا آدمی ہے، بڑا ناقدرہ ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا آج سے اس کی روٹیاں 2 کر دو۔ کتنی کر دو؟ 2 روٹیاں کر دو۔ 2 روٹیاں کر دی گئیں۔ اب بھی کچھ عرصہ تو وہ وہی اسی روش پہ رہا، پھر وہ صحیح ہو گیا، معتقد ہو گیا اور تعریف کرنے لگ گیا۔ کہا کہ حضرت صاحب وہ اب آپ کی تعریف کرتا ہے اور آپ کا معترف اور معتقد ہو گیا ہے۔ فرمایا اس کی روٹی 1 کر دو۔ لوگ حیران ہو گئے، کہنے لگے جی جب وہ خلاف باتیں کرتا تھا تب آپ نے کہا کہ 2 روٹیاں کر دو، اب جب معتقد ہو گیا ہے، معترف ہو گیا، فرمایا 1 کر دو۔ یہ کیا سبب ہے؟ فرمایا ہم اس کا کام کرتے تھے، وہ ہمارا کام کرتا تھا، یعنی میرے خلاف باتیں کرتا تھا، اس سے میرے درجے بلند ہو رہے تھے، میرے رتبے بلند ہو رہے تھے، میں اس میں صبر کر رہا تھا۔ اب چونکہ وہ اس نے کام بند کر دیے تو ہم نے بھی اپنا کام بند کر دیے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اولیاء کرام لوگوں کی ایذا پر صبر کیوں کرتے ہیں کہ اس سے ان کی روحانی منزلیں تھے۔ اس سے یہ کوئی مطلب نہ سمجھے کہ ولیوں کی شان میں گستاخی کرنا جائز ہے، ان کا فعل برا ہی ہے، برائی کرنے والوں کا فعل کیا ہے؟ برا ہے اور ان کے لیے سخت نقصان دہ ہے، لیکن ولی خود صبر اس لیے کرتے ہیں کہ اس صبر کی بدولت ان کے روحانی درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ بات داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب شریف میں بیان کی ہے۔